پاکستان نے بھارت سے میزائل گرنے کے معاملے پر سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ پاکستان کا حقائق کے درست تعین کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ سنگین معاملے کو بھارتی حکام کی جانب سے پیش کی گئی سادہ وضاحت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کو حادثاتی میزائل لانچ اور اس واقعے کے خاص حالات کو روکنے کے لیے اقدامات اور طریقہ کار کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے واقعے کا اعلان کرنے اور وضاحت طلب کیے جانے تک بھارت نے انتظار کیوں کیا؟ بھارت کا اندرونی عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کافی نہیں، عالمی برادری سنگین نوعیت کے اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت سے مطالبہ ہے میزائل گرنے کے واقعے کا جواب دے۔ یہ میزائل میاں چنو میں آبادی پر گرتا تو اموات ہوتی۔ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ UN چارٹر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی آج آزمائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ترین اور علیم گروپ دکھائی نہیں دیتا جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے الیکٹ ہوا، اسے عمران خان کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، لکھی ہوئی تقریر ملتی ہے وہ پڑھ دیتا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی ماحول تلخ۔ وزیر داخلہ کا اپوزیشن کو صلح صفائی کا مشورہ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہمیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں کہ 5 سیٹوں پر پنجاب میں صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کروں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے، ایسا نہ ہو کہ 1 سال کے بجائے 10 سال انتظار کرنا پڑے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر مونس الہی کا شیخ رشید کے تنزیہ بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ مونس الہی کا کہنا ہے کہ میں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن شیخ رشید بھول رہے ہیں کہ وہ اس جماعت کے لیڈرز کے بزرگوں سے اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم کی عدم اعتماد کے خلاف عوامی رابطہ مہم تیز۔ عمران خان کل حافظ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی جلسے سے خطاب کریں گے۔ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تحریک انصاف کا کل 4تھا جلسہ ہوگا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام وزیر اعظم پر بھرپور اعتماد کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد عمران خان پر اعتماد پلس میں بدل گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا ارکان قومی اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی سے آج اور کل ملاقاتوں کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم ارکان قومی اسمبلی سے تحریک عدم اعتماد پر گفتگو کریں گے۔ حکومت مخالف حکمت عملی طے کرنے کے لیے PDM کا سربراہی اجلاس کل طلب۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی ملاقاتوں سے PDM کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت نون لیگ کے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر حکومت یا اپوزیشن میں سے کس کی حمایت؟ مسلم لیگ کاف کل فیصلہ کرے گی۔ مسلم لیگ کاف کے اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر 3 بجے ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی نے فیصلے کے تمام اختیارات چودھری پرویز الہی کو دے رکھے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں۔ عدم اعتماد پر MQM کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ اراکین کے مشاورتی اجلاس میں MQM نے موقف اپنایا کہ بار بار قربانی کا بکرا نہیں بن سکتے، انتظار کی پالیسی سب سے بہتر ہے۔ دوسری جانب MQM رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ 3.5 سال بعد اب حکومت پر بھروسہ نہیں رہا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ قومی اسمبلی اجلاس سے مشروط کر دیا۔ ذرائع بلوچستان عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق فیصلہ پارٹی کی سینئر قیادت اور اراکین اسمبلی مل کر کریں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے اپوزیشن جماعتوں کے بھی رابطے ہوئے۔ رابطے کرنے والی پارلیمانی جماعتوں سے ملاقاتوں کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ عدم اعتماد پر اجلاس بلانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے مشاورت۔ اسد کیسر نے کہا کہ اجلاس بلانے سے متعلق اپوزیشن سے بات کریں گے، قانون کے اندر جو گنجائش ہے اس کے تحت فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن کے 2 بڑوں آصف علی زرداری اور شہباز شریف میں ایک اور رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات طے ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات جلد اسلام آباد میں ہوگی، جس میں اتحادی جماعتوں سے رابطوں اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی بات کی جائے گی۔
علیم خان سے وطن واپسی پر حکومتی اپوزیشن اور ترین گروپ کے رابطے تیز ہو گئے۔ سیاسی صورتحال پر علیم خان اپنے گروپ کے رہنماؤں اور ارکان اسمبلی سے رابطے تیز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورہ لندن کے دوران علیم خان نے نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی، جبکہ علیم خان کے ترجمان نے ملاقات کی تردید کر دی۔ IMF نے وزیر اعظم عمران خان کے 28 فروری کے عوامی ریلیف پیکج پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ 7ویں جائزہ اجلاس کے لیے ورچوئل مذاکرات مکمل نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے صنعتوں کی ایمنسٹی اسکیم پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ IMF نے پیٹرول سستا کرنے کے فیصلے پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری، نام نہاد آپریشن کی آڑ میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے پلوامہ، گندربال اور کپواڑہ کے علاقوں میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ 3 روز کے دوران قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کورونا کیسز میں مسلسل کمی آنے لگی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.54% ریکارڈ، 571 نئے کیسز رپورٹ، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان کے نام، پاکستان کے احسن رمضان عالمی سنوکر چیمپئن بن گئے۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں 16 سال کے احسن رمضان نے ایران کے عامر سرکوش کو شکست دی۔ احسن رمضان نے عامر سرکوش کو 6-5 سے ہرایا۔ آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ اور ڈیوڈ وارنر نے اننگز کا آغاز کیا۔ آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ نے سنچری مکمل کر لی۔